بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ طارق قریشی۔ ناظرین، کل ایسے لگ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو تھا اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے بارے میں جو افواہیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، لیکن ایک عجیب سی بات یہ بھی تھی کہ جو لہجہ کل پرویز الہی صاحب نے اختیار کیا وہ چودھری صاحبان کا لگتا نہیں تھا۔ جس طرح انہوں نے طاق طاق کے نشانے لگائے نہ صرف عمران خان صاحب پہ بلکہ ان کی پالیسیز پر، ان کے رویے پر، ان کے 3.5 سالہ دور حکومت پر، وہ تو ایسے تھا کہ جیسے بالکل رستے جدا ہو گئے۔ لیکن مبصرین ابھی بھی اس بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ حرف آخر نہیں ہو سکتا، کیونکہ چودھری صاحبان اس طرح کی اوپن گیم کھیلتے نہیں۔ اور وہی ہوا۔ پھر صبح پہلے تو لاہور میں ایک نیا منظر دیکھا گیا کہ جب لوگ صبح اپنے دفتروں کو جانے کے لیے، دکانوں پہ جانے کے لیے، اسکولوں کے لیے نکلے تو شہر کی مین سڑکوں پر بینر نظر آئے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ عوام کی مجبوری ہے، پرویز الہی ضروری ہے۔ ایک طرف یہ بینر چلے، دوسری طرف ایک ٹویٹ کیا پرویز خٹک صاحب نے کہ ہم نے کاف لیگ کو نہ کر دیا اور 5 سیٹوں پر ہم انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے، اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ نون لیگ سے رابطہ کریں۔ اس ٹویٹ کا جواب مونس الہی نے دیا اور انہوں نے کہا کہ میری ایسی بات نہیں ہوئی اور اس کی وضاحت خود پرویز خٹک کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پرویز خٹک کی وضاحت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ میرے سے جو بیان منسوب کیا جا رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ ابھی یہ مخمصہ چل ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بریکنگ نیوز یہ آئی کہ پرویز الہی صاحب نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے رات والا جو تھا، کہتے تو یہ تھے کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن جو پرویز الہی صاحب نے یو ٹرن لیا وہ تو ایک بہت ہی بڑا یو ٹرن تھا۔ رات انہوں نے عمران خان کو بیساکھیوں کے سہارے پہ چلنے والا بچہ قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس بچے کی تو اب نیپی تبدیل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن صبح انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ابھی ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ دوسری طرف مختلف جو اتحادی جماعتیں ہیں جس میں باپ اور ایم کیو ایم سر فہرست ہیں، ان کی مذاکرات بھی جا رہی ہیں، جبکہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے مذاکرات کافی بہتر انداز میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ پھر آج وزیر اعظم نے جو سوات میں لہجہ اختیار کیا اور انہوں نے ڈائریکٹ سندھ حکومت پر بھی الزام لگایا، سندھ ہاؤس پہ بھی الزام لگایا، آصف زرداری کو بھی دھمکیاں دیں اور یہ بھی دھمکیاں دیں کہ وہاں پیسے چل رہے ہیں، اور یہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ معاملات حکومت کے اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنے پرویز الہی صاحب نے آج ترجمانی کرتے ہوئے بیان کیا۔ اب جب سے یہ تحریک عدم اعتماد داخل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک 1 ہفتہ تقریباً گزرا ہے، روز ہی ایک نہ ایک نئی سچویشن سامنے آتی ہے۔ ویسے چودھری صاحبان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ نہ ضد کرو، نہ کسی سے پکی دشمنی کرو اور نہ ہی کبھی ہیڈ آن ایکسیڈنٹ کرو۔ انہوں نے 1997 میں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کیا، 2002 میں پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی کیا، اور پھر 2008 میں تمام تر لڑائی، تمام تر دشنام ترازی کے باوجود پیپل پارٹی کے ساتھ نہ صرف الائنس کیا بلکہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے۔ چودھری صاحبان انپریڈکٹیبل لوگ ہیں اور ان کی سیاست صرف ایک ہی محور پر گھومتی ہے، اور وہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاور کوریڈورز میں آپ کا آنا جانا رہنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آج بینر لگائے گئے، پھر چودھری صاحب کا رات انٹرویو آیا، اور انہوں نے اس انٹرویو میں ایک اور بات بھی تھی نوٹ کرنے والی کہ اس انٹرویو میں انہوں نے جتنے بھی اتحادی جماعتیں یا حکومت کے ساتھ جو اس وقت الائیڈ پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کا بھی دعویٰ کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ساری پارٹیوں کی جو ڈیل ہے اپوزیشن سے وہ ہمارے تھرو ہو رہی ہے۔ اب یہ اس کا آفٹر میتھ تھا یا مطلب کیا ہوا ہے کہ چودھری صاحب کا یکدم جو سافٹ ویئر ہے وہ رات کچھ اور تھا اور صبح سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو کے کچھ اور ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ حکومت
بظاہر دعوے تو بڑے کر رہی ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی اور ہمارے پاس آدمی پورے ہیں، لیکن یہ دعوے ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ نہ وہ اجلاس بلا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے جو لہجے کی تلخی ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کے پاس آدمی پورے ہیں۔ سٹیج لگا ہوا ہے حکومتیں جانے کی۔ آج جو اپنا شہباز شریف کے حوالے سے جو بات ایک چلی ہے قومی حکومت کی، اس کو بھی ٹوسٹ دے کر پی ٹی آئی ایک نئے انداز میں، فواد چودھری صاحب بڑے ہی ایسے اس قسم کی شرپسندی کرتے رہتے ہیں، آج انہوں نے ایک نئی شرپسندی یہ کی ہے کہ وہ جو بات شہباز شریف نے کی قومی حکومت کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ اب اس وقت کوئی بھی پارٹی اکیلے حکومت نہیں چلا سکتی، انہوں نے اس کو آئین سے ماورا کر کے اور آرٹیکل 6 کی بات کی ہے۔ انہی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جمہوری انداز میں مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اب یہ انداز جو ہے ذاتی دشمنی پہ چلا گیا ہے۔ ادھر سے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی کال ہے، 27 کے جلسے کی کال ہے، پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک ہونے سے پہلے ہی شو ڈاؤن ہو جائے گا۔ خیر دیکھتے چلیے، سٹیج لگا ہوا ہے، ڈرامہ جاری ہے، نئے کردار بھی آ رہے ہیں، نئی کہانیاں بھی آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا، کیونکہ آج جو کہانی ہے وہ کل تبدیل ہو جائے گی۔ جس طرح کل جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو تھا، آج وہ یکلخت سچویشن تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے لیے سب اچھا ہے یا اپوزیشن کے لیے سب اچھا ہے۔ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میچ جو ہے وہ سینٹر لائن پر کھیلا جا رہا ہے اور کسی بھی ٹیم کا کسی دوسرے کی ہاف میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کسی دوسرے کے ٹیم کے ڈی میں داخل ہونے کا ابھی منظر سامنے نہیں آیا، اس لیے گول کا بھی چانس کوئی نہیں ہے۔ تو انتظار کرتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔